الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ مسئلہ وفد نجران کو جواب کا ذکر ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کا جواب دیا۔ عیسائیوں کا جو وفد نجران سے آیا تھا ان کے سوالات کے جوابات کا تذکرہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دلائل سے بات ثابت کر دی تو اس کے بعد مباہلہ کا چیلنج فرمایا۔ اب اس دوران چونکہ عیسائی آئے ہوئے تھے تو یہودی بھی آ گئے، اب ان کا آپس میں بحث و تکرار شروع ہو گیا۔ یہودی کہنے لگے ہمارے پاس وہ مذہب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا، عیسائی کہنے لگے ہمارے پاس وہ مذہب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا، اور مشرکین مکہ کا بھی دعویٰ یہی تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے کہ یہ نیا مذہب لے آیا ہے، ہم اصل ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں۔ اب ان کا جھگڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ بھائی عقل بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور آج جو تمہارا مذہب تم اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو، اس طرح کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی نہیں تھا۔ چاہے جائے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرو، تم تو وہ بھی نہیں ہو، اور تم کہتے ہو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ تو ان سے 1000 سال پہلے آئے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ 1000 سال پہلے گزر جائے اور تم انہیں یہودی شمار کرو؟ اور عیسائیوں کو بھی قرآن نے یہی جواب دیا کہ حیرانگی کی بات یہ ہے افلا تعقلون، تمہارے اندر بھی عقل نہیں ہے؟ 2000 سال کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آ رہے ہیں، اور تم اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی عیسائی بنا رہے ہو۔ تو سمجھ کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے عقیدے سے بالکل بری ہیں، بلکہ تمہارے عقیدے سے تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بری ہیں۔ تمہارے جو آج نظریات ہیں یہ تو ان کے بھی نہیں ہیں۔ اسی کو قرآن نے آگے ذکر کیا، فرمایا کہ فیما لیس لکم بہ علم فیما لکم بہ علم، کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کا تمہارے پاس علم ہے ان میں تو تم نے اختلاف کیا، چلو پھر بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر بھی بات ماننے میں آتی ہے کہ چلو یار ان کے پاس وہ کتاب موجود ہے لیکن گڑبڑ کر دی ہے۔ لیس لکم بہ علم، جس کی ہوا ہی تمہیں نہیں لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو اس میں کیسے تم جھگڑا کر رہے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، دوسرے کہتے ہیں نہیں جی یہودی تھے، اور مکہ والے کہتے ہیں نہیں جی جو ہمارے نظریات ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے نظریات تھے۔ قرآن نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کر کے یہ سمجھایا کسی کا نام لینے سے نجات نہیں ملتی، فقط نسبت کرنے سے نجات نہیں ملتی جب تک اس کے پیغام کو نہ مانا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی رب کے پیغام کو ماننے والے، اور اصل ابراہیمی بھی وہ ہیں جو رب کے پیغام کو ماننے والے ہیں۔ تو دیکھیے یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، فرمایا اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم،
کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ لما، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اتنا پہلے گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اتنا بعد آئے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات و انجیل تو ان کے بعد اتاری گئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل اور سمجھ نہیں رکھتے کہ ایک بندہ پہلے گزر گیا اسے تم پچھلوں میں شمار کر رہے ہو؟ اور یہی حالت ہے۔ آج دعویٰ کرنے والا کہتا ہے میرا جو دھڑا اور پارٹی ہے یہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ ہاں بھائی، کون لوگ تھے اس دور میں؟ اکھی جی اس دور میں اہل الحدیث تھے۔ اچھا بھائی، دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی کون تھے؟ کہتا ہے جی اہل السنت والجماعت تھے۔ تیسرا کھڑا ہوا، بھائی کون تھے؟ اس نے کہا بھائی شیعہ، وہاں گروہ تھا اور گروہ شیعہ گروہ کو کہتے ہیں۔ تو نسبت تو ہر بندہ کر سکتا ہے، یہی مسئلہ قرآن نے یہاں سمجھایا ہے۔ نا بابا، تو 14ویں صدی کے بعد آنے والا، تیرا نام اپنا رکھا ہوا، پہلوں کو ان میں شمار نہ کر، بلکہ اپنے آپ کو پہلوں کے پیچھے چلا۔ جو پہلے گزر چکے ہیں انہیں اپنی جماعت کی رکنیت نہ دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ تو پہلے گزر چکے، یہ تو عقل بھی نہیں مانتا، تم کس طرح انہیں ادھر شمار کر رہے ہو؟ فرمایا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم وہی لوگ ہو نا جو جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں جس میں تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم موجود ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد کے بارے میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یہ کہ میرا پالنے والا اور الہ اللہ ہے، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات چھوڑ گئے، اس میں جھگڑا کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نظریہ رب کے الہ ہونے کا، تم نے وہ نظریات چھوڑ دیے، چلو پھر بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ تورات و انجیل میں آخری نبی کی نشانیاں موجود، تم پھر جھگڑا کر رہے ہو، پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، چلو کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، لِمَا، تمہیں کیا مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، کیوں تم کرتے ہو اس چیز کے بارے میں اختلاف اور جھگڑا جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ لما، یعنی عقل ہی نہیں ہے تمہارے اندر، پتہ نہیں کس طرح کی عقل رکھتے ہو، اور جھگڑا اس بات میں رکھا ہوا ہے نہ جی ابراہیم ہمارا ہے، دوسرا کہتا ہے نہ جی عیسیٰ ہی ہے، تیسرا مشرکین مکہ کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ فرمایا واللہ یعلم انتم لا تعلمون، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے۔ اب جواب آیا، پہلے شکوہ ذکر کیا اور سمجھانے کی کوشش کی قرآن مقدس نے، یہ تو عقل کی خلاف باتیں کرتے ہو، آ جاؤ تمہیں بتائیں ابراہیم کا عقیدہ کیا ہے۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا لا نصرانیا، ابراہیم کا یہودیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا عیسائیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور ان کی ذاتی حالت بیچاروں کی یہ ہے، دعوے ابراہیمی ہونے کے کرتے ہیں۔ پہلے پارے میں قرآن کہتا ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، قالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب،
پڑھتے دونوں کتاب ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے تم دونوں کے پاس کچھ نہیں، تم دونوں غلط ہو۔ اصل نظریہ وہ ہے لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جو اصل نظریہ تورات و انجیل کا ہے، آج اسے مہیمن کتاب قرآن مقدس بیان کر رہی ہے۔ تم میں درست وہ ہے جو اس کے پیچھے چلے گا، ورنہ لستم علی شیء، تم دونوں ہی غلط ہو۔ یہاں پر بھی وہی نظریہ ابراہیمی نسبت والا قرآن نے اسی انداز میں غلط قرار دیا ہے۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، ما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے بھی ابراہیم نہیں۔ اب تینوں گروہوں کا رد ہو گیا۔ اب قرآن بتاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، او میں تمہیں بتاتا ہوں ابراہیم کا نظریہ کیا ہے۔ فرمایا لیکن کانا حنیفا مسلما، ابراہیم تو وہ ہے جو حنیف ہے۔ حنیف اسے کہا جاتا ہے جو ہر ایک کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کا بن جائے، جس پر پوری کائنات اثر نہ کر سکے، وہ اکیلا اللہ کا ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ والد کی پرواہ، نہ بادشاہ کی پرواہ، نہ رشتہ داری کی پرواہ، نہ کسی اور کی پرواہ، بلکہ وہ اکیلا اللہ والا ابراہیم علیہ السلام۔ اور تمہاری حالت یہ ہے، اپنے چندوں اور نذرانوں کے پیچھے رب کی کتاب تبدیل کرتے پھرتے ہو، تمہارا ابراہیم سے کیا لینا دینا۔ دوسرا معنی حنیف کا شیخ القرآن نے فرمایا، اور عجیب معنی شیخ طاہر رحمہ اللہ کہتے ہیں لیکن کان حنیفا، حنیف کا معنی ہوتا ہے ہر باطل پہ رگڑا لگانے والا، ہر باطل پہ رگڑا لگانے والا، اور اللہ کا ہر نبی باطل پہ رگڑا لگانے آیا ہے۔ اور یہ قرآن گواہی دیتا ہے، کلمے کا پہلا جز یہ ہے لا، اور یہ لا ایسا ہے جب یہ کہہ دیا جاتا ہے پھر کوئی چیز نہیں بچتی، پھر کوئی شے نہیں، صرف اللہ ہی اللہ، لا یہی وجہ ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایسے نہیں کہا اس نے، بالکل درست کہا ہے۔ کیوں؟ ابو جہل جانتا تھا اگر لا کہہ دیا نہ عزا فقیر نہیں بچے گی، نہ حبل بچے گا، نہ کوئی اور بچے گا، پھر ایک اللہ کی ذات بچ جائے گی۔ اس لیے تو لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب کہا جاتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ، تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پڑھتے، اور تیری میری حالت ہے لا الہ بھی ہضم اور غیر کے نام کی نظر و نیاز بھی ہضم۔ ہمارے عجیب معاملات ہیں، وجہ اس کی یہ ہے ہم نے سمجھا نہیں، اس نے سمجھا تھا، ہم نے پڑھ لیا، اس نے نہیں پڑھا۔ ورنہ رب کی توحید و وحدانیت میں جس طرح وہ شرک کرتا تھا، اسی طرح آج کا کلمہ پڑھنے والا بھی کرتا ہے۔ فرمایا ابراہیم کی شان تو یہ ہے حنیفہ، ہر باطل پہ رگڑا لگاتا تھا اور ایک اللہ کا پجاری تھا۔ فرمایا مسلمہ،
ابراہیم کی دوسری صفت یہ ہے وہ فرما برداری کرنے والا۔ جب اسے کہا گیا کہ رب کے لیے فرما بردار ہو جا، ابراہیم فرمانے لگے اسلمت لرب العالمین، میں رب کے لیے جھکنے والا، ماننے والا، فرما برداری کرنے والا۔ اور 8ویں پارے میں قرآن کہتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا ما کان من المشرکین۔ آئی بات سمجھ میں؟ انہوں نے آپس میں اختلاف شروع کیا کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ قرآن نے جب جواب دیا تو فرمایا کسی کا ابراہیم نہیں، صرف مسلمانوں کا ہے۔ کیوں؟ کہ ابراہیم کی بات آج بھی اگر کوئی قائم ہے تو مسلمان اس بات پر قائم ہے، لہذا نسبت سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کی بات نہ مانی جائے۔ اور ابراہیم کی شان کیا ہے؟ ہر باطل پہ رگڑا لگاتا ہے، صرف ایک اللہ کا بن جاتا ہے، کسی غیر کا ڈر اس کے دل میں نہیں۔ اور مسلمہ، رب کا جو حکم بھی آ جائے ابراہیم ہر حکم ماننے والا۔ ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔